اچھا ذرا تصور کریں، امریکہ ایران پر بمباری کر رہا ہے، اسرائیل خبروں کے مطابق ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے، پھر ایران کا جوابی حملہ، اور پھر ایک دم سے صدر ٹرمپ آتے ہیں اور کہتے ہیں جنگ بندی۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی صورتحال ہے نا؟ یقیناً۔ اور آج ہم کچھ اسی طرح کے ایک فرضی لیکن کافی سنسنی خیز منظرنامے پر بات کر رہے ہیں جو ایک خاص تحریر میں پیش کیا گیا ہے۔ جی، اس تحریر کا عنوان کچھ یوں ہے: دنیا کنارے پر ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ۔ ہاں، تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس تحریر میں جو واقعات بتائے گئے ہیں ان کی ترتیب کیا تھی، کرداروں نے کیا رد عمل دیا، اور خاص طور پر بین الاقوامی قانون کے حوالے سے کیا نکات اٹھائے گئے ہیں ان کو ذرا سمجھیں۔ بالکل، اور یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف اس تحریر میں جو لکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کی معلومات یا تجزیے کی کوئی تصدیق یا ہم کہیں کہ حمایت وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ فرضی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے۔ تحریر کے مطابق 13 جون کو اسرائیل نے مبینہ طور پر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ اور پھر معاملہ رکا نہیں، 21 جون کو اسی تحریر کے مطابق امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس میں شامل ہو گیا۔ جی، اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قدم شاید دفاع سے زیادہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ ہاں، اس پر عالمی سطح پر کافی رد عمل آیا۔ تحریر میں ذکر ہے کہ سفارتی سطح پر مذمت ہوئی اور کئی ملکوں میں عوام بھی کافی بے چین نظر آئے۔ ہاں، اچھا، تو جواب میں ایران نے کیا کیا؟ تحریر کہتی ہے کہ انہوں نے قطر میں امریکی فوجی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جس پر یہ تحریر بہت زور دیتی ہے، وہ یہ کہ حملے سے پہلے ایران نے مبینہ طور پر امریکہ کو اطلاع دے دی تھی۔ بالکل، اور اسی وجہ سے کوئی امریکی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو ماخذ اس کی تشریح کیسے کرتا ہے؟ اطلاع دے کر حملہ؟ تحریر یہ کہتی ہے کہ ایران کا مقصد خون ریزی نہیں تھا، یہ ایک طرح کا پیغام تھا کہ بھئی ہماری خود مختاری کا احترام کرو، ہماری بات سنو، یعنی یہ طاقت کا مظاہرہ تھا، شاید بقا کی جنگ نہیں۔ یہ واقعی غیر معمولی پہلو ہے۔ پیشگی اطلاع، اور پھر کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے: صدر ٹرمپ۔ ہاں جی، تحریر کے مطابق انہوں نے اچانک جنگ بندی کا اعلان کر دیا، وہ بھی اس سے پہلے کہ ایران یا اسرائیل باقاعدہ مانتے۔ جی بالکل، اور ماخذ کا تجزیہ یہاں بہت صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ میں جنگ ختم نہیں کروائی، بلکہ ایک طرح سے صورتحال کو آپ کہہ لیں ہائی جیک کر لیا۔ اچھا، کس لیے؟ تاکہ خود کو امن کے ہیرو کے طور پر پیش کر سکیں۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ ایک سیاسی چال تھی کہ کیسے کشیدگی میں کمی کو بھی بالکل جنگ شروع کرنے کی طرح سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب ذرا بین الاقوامی قانون کی طرف آتے ہیں۔ تحریر میں اس کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، تحریر خاص طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ چارٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتا سوائے 2 صورتوں کے: یا تو اس پر حملہ ہوا ہو، یعنی وہ اپنا دفاع کر رہا ہو، حق دفاع۔ بالکل، یا پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے باقاعدہ اجازت دی ہو۔ اور اس فرضی منظرنامے میں تحریر کا الزام ہے کہ امریکہ نے ان دونوں اصولوں کو نظر انداز کیا۔ جی ہاں، اور یہاں تحریر ایک بہت تیکھا موازنہ بھی کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ اگر یہی اقدامات ایران کی طرف سے ہوتے تو شاید دنیا اسے دہشت گردی کہتی، لیکن جب امریکہ نے کیا تو اسے امن قائم کرنے کی کوشش کہا جا رہا ہے۔ تو ماخذ اصل میں طاقت اور اصولوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو دکھا رہا ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اس فرضی جنگ کے اثرات کیا ہوئے؟ صرف ان 3 ملکوں تک تو بات نہیں رہی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحریر کے مطابق غزہ، لبنان، شام، یہ علاقے بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ وہاں جو پہلے سے مسائل تھے وہ اور گہرے ہو گئے۔ اور معیشت پر؟ ہاں، تیل کی قیمتیں ایک دم اوپر نیچے ہوئیں، لاکھوں لوگوں میں خوف پھیلا، غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ تو ان سب واقعات کے بعد تحریر ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے جی، کہ آخر امن کی شرائط طے کون کرتا ہے؟ کیا یہ طاقتور ممالک ہیں یا پھر بین الاقوامی اصول اور قوانین؟ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو یہ تحریر ہمیں ایک فرضی کہانی کے ذریعے کچھ اہم چیزیں دکھاتی ہے: حملوں کا آغاز، ایران کا وہ غیر معمولی رد عمل، ٹرمپ کا اعلان، اور بین الاقوامی قانون کا سوال۔ بالکل، یہ تحریر اصل میں وہ جو ایک کشمکش ہے نا،
طاقت کے استعمال اور بین الاقوامی اصولوں کے درمیان اس کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔ اور یہ تحریر ہمیں ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتی ہے سوچنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے کہ انتخاب ہمیشہ طاقت اور انصاف کے درمیان ہوتا ہے۔ اور شاید